یہ حدیث قدسی میں پروردگار کا فرمان اپنے گناہگار بندوں کو، اے میرے گناہگار بندو، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارا خدا تمہاری توبہ کا کتنا مشتاق ہے تو تم اسی اشتیاق سے مر جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا میں کتنا انتظار کرتا ہوں کب یہ میرا بندہ میری طرف پلٹے، کب یہ میرا بندہ میری طرف پلٹے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو مختلف طاقتوں سے قوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روح پر کب کام کریں گے؟ ہماری روح جو اصل جس سے ہماری دینی دنیاوی اخروی زندگی وابستہ ہے، اس پر کب کام ہو؟ کل ایک برادر حیران ہو رہے تھے کہ آپ نے وہ مسلم کے مسائل میں کہا مسلم اچھالتے تھے اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے بھلا، ابھی دنیا کے اندر ایسی ٹیکنیکیں ہیں، فائٹر جو لوگ ہوتے ہیں کراٹے اور یہ چیزیں، کمزور سا بندہ ایک بھاری بندے کو اٹھا لیتا ہے، مار دیتا ہے، اور یہ تو دنیا میں یہ طریقے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں مسلم جیسی روح ہو، اللہ جو ولی کا پروردہ ہے، وہ تو کیوں نہیں اٹھا کے مارے گا؟ جب اس کا دادا اس در کو اٹھا کے ہوا میں پھینک سکتا ہے جسے پتہ نہیں کتنے پہلوان دھکیلتے تھے، تو کیوں نہیں مسلم جو ہے وہ ایک کافر کو، ایک منافق کو، ایک دشمن خدا کو زمین سے کیوں نہیں اچھال سکتا؟ روح مسلم تو دیکھو، اور خود امیر المومنین کے اندر یہ طاقتیں کہاں سے آئی ہیں؟ امیر المومنین پیغمبر کے پروردہ ہیں۔ امیر المومنین علی کو علی بنانے والے کون ہیں؟ خود علی سے پوچھو، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ الفباب، علی کو جتنا بھی علم ملا ہے 1000 باب علم ملا ہے رسول اللہ سے، اور میں نے پھر ہر باب سے 1000 باب بنایا۔ علی جن کی غلامی پر فخر کرتے تھے، اور یہ تو مولا علی کہا کرتے تھے کہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی اور جنگ کے شدائد اور سختیاں عروج پہ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی ہم جنگ کی سختیوں سے اور قتل و غارت سے کبھی ہم پر خوف ہوتا تھا، تو نبی کے دامن سے متوسل ہوتے تھے۔ اب نبی سے مولا علی کیا لیتے تھے؟ یہی روحانی طاقت تھی، یہی روحی انرجی تھی جو پیغمبر سے لیتے تھے۔ پیغمبر نے علی کو پالا ہے، علی کو علی بنانے والے ہمارے پیغمبر ہیں۔ خود نہج البلاغہ کے خطبات میں مولا علی کس طرح ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تھا تو نبی نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے اور میرے منہ میں غذا کے لقمے ڈالتے تھے، اور جب میں چلنے کے قابل ہوا تو نبی کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے کو بھی یاد کرتا ہوں جب غار میں میرا پیغمبر عبادت کرتا تھا اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، صرف علی کی آنکھ دیکھتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ خالق کی عبادت کرنے والے ہم صرف 3 تھے، یا محمد تھے یا میں تھے یا خدیجہ تھے۔